بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ درید آروش کو اکیلا دیکھ کر کچھ کہنے والا تھا جب اس کے پیچھے آتی حریم کو دیکھ کر درید کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ دوسری طرف حریم نظریں جھکائے بنا درید کی موجودگی کا احساس کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ درید نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا تھا، جس نے اس پہ ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ حریم کا یہ بیگانہ پن اس کو تکلیف پہنچا رہا تھا، بہت تکلیف۔ لالا آ جائیں۔ حریم کے ساتھ بیٹھی آروش نے درید کو ایک جگہ جمع دیکھا تو آواز دی، جس پر درید اپنا دماغ ہر سوچوں سے آزاد کرتا ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ خالی فرنٹ سیٹ کو دیکھ کر اس نے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا، جہاں حریم کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کو حریم کی اتنی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ قصوروار تھا۔ تبھی بنا کچھ کہے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ 2 ماہ پہلے آپ ہیں شازل، آپ کے فون پہ کال آ رہی ہے۔ ماہی بیڈ شیٹ درست کرتی شازل سے بولی، جو چینجنگ روم میں ماہی موجود تھا۔ چیک کرو کس کا ہے۔ شازل نے وہیں سے آواز دی تو ماہی چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل پہ موجود شازل کا فون ہاتھ میں لیے دیکھنے لگی، جہاں کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نیو نمبر ہے، ماہی نے بتایا۔ اچھا میں آتا ہوں، شازل اتنا کہتا کمرے میں آیا۔ میرے لیے کافی تو لانا، شازل موبائل ہاتھ میں لیتا ماہی سے بولا تو وہ سرس بات میں ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، شازل تیسری بار آتی کال ریسیو کرتا سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، میں زین سالک بات کر رہا ہوں، دوسری طرف سے بتایا گیا تھا۔ میں کسی زین سالک کو نہیں جانتا، شازل نے کندھے اچکاتے ہوئے مرر میں دیکھا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ میں ماہی کا بھائی ہوں، جس پہ دلدار شاہ کے قتل کا الزام لگا ہوا تھا، زین نے بتایا۔ اور اوہو، تو یوں کہو نا سالے صاحب، یار کہاں غائب تھے، کوئی رابطہ ہی نہیں کیا کبھی۔ شازل کا لہجہ اچانک بے تکلف ہو گیا تھا، جیسے جانے کتنے سالوں کی جان پہچان ہو۔ اس کے برعکس زین اپنے کان سے موبائل ہٹا کر موبائل اسکرین کو گھورنے لگا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے، زین سنجیدگی سے بولا تھا۔ فالتو اور غیر ضروری بات میں سنتا بھی نہیں، شازل نے جواباً کہا تھا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے سیریس ہو سکتے ہو؟ زین زج ہوتا ہوا بولا۔ کیوں، کیا ICU روم میں لے کر جانا ہے یا ایمرجنسی وارڈ میں؟ شازل مصنوعی حیرت سے بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ زین بے اختیار چیخ پڑا تھا۔ بتاؤں تو حل کرو گے؟ شازل نے فوراً سے پوچھا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، زین اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرے سانس لے کر بولا۔ اچھا، کون سی غلطی؟ شازل کمرے میں داخل ہوتی ماہی کو دیکھ کر بولا۔ تمہیں کال کرنے کی غلطی، زین دانت پیس کر بولا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں نے تمہاری کال ریسیو کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ شازل ماہی کو دیکھ کر آنکھ ونک کیے زین سے بولا، جب کہ اس کی حرکت پہ ماہی سٹ پٹا کر کافی اس کے پاس رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے دلدار شاہ کے قتل کے بارے میں بہت اہم باتیں ڈسکس کرنی ہیں، اور ایک تم ہو جس کو مذاق سوجھ رہی ہے، زین نے تپ کر بولا تھا۔ مذاکرات سے مراد؟ شازل اپنی داڑھی کھجاتا پوچھنے لگا۔ میں نے دلدار شاہ کا قتل نہیں کیا، زین اس کی بات نظر انداز کیے ہوئے بولا تھا۔ جانتا ہوں، شازل بنا تاخیر کیے بولا، ساتھ میں کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ اگر جانتے ہو تو میری بہن کو اپنی قید میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ اس کو قید میں چھوڑنے والے تم خود تھے، شازل نے کندھے اچکائے۔ مجھے میری بہن چاہیے، زین نے کہا تھا۔ تمہاری بہن کوئی سامان یا چیز تو ہے نہیں جس کو میں اٹھا کر تمہیں دے دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، شازل دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ میرے عوض آئی تھی، تو اگر میں نے کچھ کیا نہیں تو وہ کیوں تم لوگوں کے پاس رہے؟ زین نے کہا۔ یہ بات تمہیں اب یاد آئی ہے جب 1 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے، شازل نے طنزیہ کہا۔ تب میرے پاس ثبوت نہیں تھا اپنی بے گناہی کا، اب ہے، زین نے جتایا۔ حالات بہتر ہو جائیں میں ماہی کو ملوانے کے لیے لے آؤں گا، شازل نے جیسے اس کو تسلی دی۔ ملوانے سے کیا مراد ہے؟ وہ میری بہن ہے، اب بس ہمارے پاس رہے گی۔ زین کو اس کی بات ناگوار گزری۔ وہ کہاں رہے گی، اس بات کا فیصلہ تم نہیں، میں کروں گا، شازل سرد لہجے میں بولا۔ وہ بہن ہے میری،
میں بھائی ہوں اس کا، اس کو جو میں کہوں گا وہ کرے گی۔ زین کو طیش آیا، تمہاری بہن تھی، اب وہ میری بیوی ہے۔ جب ایک لڑکی کا ساس کے نام پر دی جاتی ہے تو اس کا سب بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ماہی کا بھی سمجھو۔ شازل نے پرسکون لہجے میں کہا، جب میں نے کچھ کیا نہیں تو قصاص کے ساتھ زین کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ فون کے اندر گھس جاتا۔ دیکھو سالے صاحب، وہ قصاص میں آئی، آسمان سے ٹپکی یا زمین پھاڑ کر چیر کر آئی، ہر حال میں وہ اب میری بیوی ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا تم ایسے اس پہ حق جتاؤ۔ اگر میں نے کہا ملوانے لاؤں گا تو لاؤں گا، بس اس پر ہی صبر شکر کرو۔ باقی رہی لالا کے قتل کی بات تو میں تم سے ملنا چاہوں گا، یہ باتیں فون پر ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ شازل سنجیدگی سے اپنی بات کہتا کال ڈراپ کر گیا تھا، بنا زین کو سمجھنے یا کچھ کہنے کا موقع دیے۔ ساری کافی کا مزہ خراب کر دیا۔ شازل نے کافی کا گھونٹ بھرا تو سخت بدمزہ ہوتا بڑبڑایا۔ شازل کمرے میں آیا تو ماہی کو اپنا سر دباتا دکھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ شازل اس کے پاس چل کر آتا بولا۔ ہاں تھوڑا سا ہے، ماہی نے بتایا، آؤ میں دباتا ہوں۔ شازل اس کے پاس بیٹھ کر بولا، نہیں شکریہ، اتنا نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی نے انکار کرنا چاہا، میں دباتا ہوں، اور تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ شازل آہستہ آہستہ اس کا سر دباتا بولا، ہاں کچھ دنوں سے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ماہی نے بتایا، کیا مطلب، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شازل اس کی بات پہ فکر مند ہوا۔ سر درد، مجھے لگا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ماہی سرسری لہجے میں بولی تو شازل کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا، تم تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ شازل اپنی جگہ سے اٹھتا اس سے بولا، شازل ہاسپٹل کیوں، میں ٹھیک ہوں۔ ماہی نے بتانا چاہا، تمہاری رائے نہیں مانگی، جو کہا ہے وہ کرو۔ چہرہ دیکھا ہے اپنا کیسے زردی مائل ہو گیا ہے، مجھے غصہ تم پہ زیادہ خود پہ آ رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ سے غافل ہو۔ شازل سنجیدگی سے بولا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ماہی نے کہا، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شازل نے آنکھیں دکھائیں تو ناچار ماہی کو اس کی ماننی پڑی تھی۔ یہ شازل پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ شہبازہ نے پریشانی سے فردوس بیگم سے کہا، شہر ڈاکٹر کے پاس۔ فردوس بیگم نخوت سے بولی، یہ تو پھر ٹھیک نہیں۔ شبانہ حقارت سے ان کی بات سن کر بولی، فکر نہیں کرو، اس گولی نے اپنا کام کر دیا ہوگا۔ فردوس بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ کو پکا یقین ہے؟ شبانہ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ 100% یقین ہے، ایسا ہی ہوگا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی ماں بننے والی تھی بھی یا نہیں۔ فردوس بیگم کا اعتماد قابل دید تھا۔ ویسے مجھے چچی جان نے کہا کہ اس بدبخت کو اس کے کمرے میں آنے کا کہوں۔ شبانہ نے بتایا، میرا اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنا سر پہ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ فردوس بیگم تب اٹھی، مجھے نہیں پتہ، بس میرا بچہ ہو جائے تاکہ خاندانی کنگن مجھے ملے، تاکہ شازل کی بیوی کو نہیں، نہ کہ شازل بیوی کو نہیں۔ شبانہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی، اس کی تو فکر نہیں کر، دیکھنا اگلا سردار تیرا بیٹا ہوگا درید شاہ، کبھی شادی نہیں کرے گا، اور یہ جو شازل کی بیوی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، سمجھو ساری رکاوٹیں ہی ختم۔ فردوس بیگم بہت دور کے خیالات سوچ رہی تھی۔ ہائے اماں، تیرے منہ میں گلاب جامن۔ شبانہ خوش ہوتی ہوئی بولی، چل میں ذرا کلثوم کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں ونی میں آئی 2 ٹکے کی لڑکی کی فکر نہ کرے تو اچھا ہے۔ فردوس بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، میرا تو کلیجہ جلتا ہے جب اس کو دیکھتی ہوں تو۔ شبانہ دانت پہ دانت جمائے بولی، چیک اپ تو آپ کا ہو گیا ہے اور باقی رپورٹس آنے تک پتہ چل جائے گا، پریشانی کی ویسے کوئی بات نہیں، اکثر ایسی حالت میں ہوتا ہے۔ شازل ماہی کو شہر کے قریب اسپتال لایا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، کس حالت میں ایسا ہوتا ہے؟ ماہی کے اندر پلتا سوال شازل نے پوچھا، کیا آپ کو نہیں پتہ چلا ابھی تک؟ ڈاکٹر نے کافی حیران نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس بار ماہی نے پوچھا۔ آپ ماشاءاللہ سے، ایکسکیوز می، ڈاکٹر جانے کیا بتانے والی تھی جب شازل کے سیل فون پہ کال آنے لگی۔ اٹس اوکے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا، آپ ماہی کو سب سمجھا دیں، میں کال سن کر آیا، بہت ضروری ہے۔ شازل ان دونوں کو دیکھ کر کہتا کیبن سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ کیا بتا رہی تھی؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ آپ ایک ماں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات ماہی
حیران کن نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا کہا ڈاکٹر نے اور اس نے کیا سنا۔ گزری رات والا منظر آنکھوں کے پردوں میں لہرایا تو صبح والی شاذل کی بیگانگی بھی اس کو یاد آئی جس پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آر یو شور ڈاکٹر؟ ماہی نے بمشکل اپنی لڑکھڑاہٹ پہ قابو پایا۔ جی، باقی رپورٹس آ جائیں، اس کے بعد تصدیق ہو جائے گی، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ جی بے شک شکریہ، ماہی نے آہستہ آواز میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو اس وقت خوشی محسوس کرنے کے بجائے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر شاذل نے بچے پر سوال اٹھایا تو ان کو تو شاید کچھ یاد بھی نہیں، اور کیا حویلی والے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا بچہ قبول کریں گے؟ کاش رپورٹس میں ایسا کچھ نہ ہو۔ کیبن سے باہر نکلتی ماہی کے چہرے پر پریشانی کے سائے تھے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ یہ سب کس دل سے سوچ رہی تھی؟ بس وہ جانتی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شاذل نے ماہی کو دیوار کے ساتھ لگے گمسم کھڑا پایا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ ایسے ہی۔ ماہی یکدم سیدھی ہوئی۔ رپورٹس کا بتایا وہ کب تک آئے گی؟ شاذل کی بات پہ ماہی نے چونک کر اس کو دیکھا۔ 1 ہفتے بعد، ماہی نے بتایا۔ اوکے، میں لے آؤں گا۔ ویسے تو کوئی بات نہیں نا پریشانی والی؟ شاذل اس کی بات سن کر بولا۔ نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، ماہی نے کہا۔ چلو پھر، شاذل نے مسکرا کر کہا۔ آج آپ بات کریں گے شاذل سے؟ آمنہ نے قہوے کا کپ زین کی جانب بڑھا کر پوچھا۔ ہاں، شام میں اس سے ملنا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا پر مجبوری ہے، زین نے قہوے کا کپ ہاتھ میں لیے کہا۔ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آمنہ کو سمجھ نہیں آیا۔ بہت نخرہ ہے اس میں، ماہی ایسے بول رہا تھا جیسے ہم نے اپنی بہن کو خوشی خوشی اس کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ زین سر جھٹک کر بولا۔ شاہ خاندان سے ہے، تھوڑا بہت ایٹیٹیوڈ تو دکھائے گا نا، ورنہ شاہوں کی اولاد کہاں لگے گا؟ آمنہ اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی۔ جو بھی ہے، پر مجھے اس کی بات کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ایسا نان سیریس انسان میری بہن ڈیزرو نہیں کرتی۔ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ماہی کو یہاں لائیں گے بھی تو وہ ساری عمر اس در پہ بیٹھی رہے گی، کیونکہ حویلی والوں کے یہاں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، چاہے کوئی رشتہ نبھانا چاہے یا نہیں، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں۔ ایک بار جیسے رشتہ جڑ گیا سو جڑ گیا، اس کو قبر تک نبھانا پڑے گا۔ درید شاہ نے کیوں قتل کیا اپنی خالہ زاد بھائی کا؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا اگر وہ زندہ رہا ساری زندگی حریم کو اس کے نام پہ بیٹھنا پڑے گا، تبھی اس نے حریم کو بیوہ کر دیا، کیونکہ ان کے یہاں بیوہ ہونا طلاق یافتہ سے بہتر ہے۔ آمنہ کی بات پر زین لاجواب ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کورٹ سے کھلا لیں گے۔ زین کے دماغ میں اچانک خیال آیا تو کہا۔ ماہی کی مرضی جان کر آمنہ نے جیسے اس کا جملہ مکمل کیا۔ وہ بات کی بات ہے، زین نے قصہ ختم کیا۔ یہ اس کی تصویر ہے جس نے قتل کیا تھا۔ زین نے اپنا فون شاذل کی طرف کیا۔ شکل سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی۔ اتنا بے دردی سے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شاذل نے تصویر دیکھ کر اس پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ کسی کی شکل سے ظاہر نہیں ہوتا وہ قاتل ہے یا بے گناہ۔ زین نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ اب یہ بتاؤ مجھے، میں کیا کروں گا قاتل کا دیدار کر کے؟ شاذل اصل بات کی جانب آیا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ لاہور کا رہائشی ہے، اسلام آباد میں اس کا آنا جانا رہتا ہے، میرے پاس تو کبھی نہیں آیا۔ شاذل اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا۔ میں نے یہی نہیں کہا کہ یہ اسلام آباد میں تم سے ملنے آتا ہے۔ زین صبر کے گھونٹ پی کر بولا۔ اچھا، آگے؟ شاذل سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دیتا اس کو بات جاری کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تمہارے شہر میں کانٹیکٹس ہوں گے، تمہارے لیے اس کے بارے میں کچھ معلوم کروانا مشکل کام نہیں۔ زین اتنا کہتا خاموش ہوا۔ اس کا مطلب تم انڈائریکٹلی مجھ سے یہ بول رہے ہو میں اسلام آباد سے لاہور، پھر لاہور سے اسلام آباد جاؤں؟ شاذل اپنے ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پہ رکھتا داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ایسا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بے گناہی ثابت ہونے کا بس یہ ایک راستہ ہے، دوسرا یہ کہ تمہارے کزن کا قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ زین سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا اور پورے گاؤں کے سامنے اس قاتل کا چہرہ بھی لاؤں گا اور کچھ۔ شاذل زین کو اس کا فون واپس کرتا ہوا بولا۔ میری بہن چاہیے مجھے، بہت مظالم اس نے سہ لیے بے قصور ہو کر۔ زین کی بات پر شاذل کے ماتھے پر بل آئے۔ اس بے قصور کو بلی کا بکرا بنانے والی بھی تم خود ہو، شاذل نے طنزیہ کہا۔ میں ماہی کو کب لینے آؤں؟ زین اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ وہ اب میری بیوی ہے، دوسری بات یہ کہ میں جس کام سے جا رہا ہوں وہاں میرا ایک ٹھکانہ نہیں ہوگا اور ماہی کو میں انجان شہر میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، اسی لیے جب تک میری واپسی نہیں ہوگی وہ تم لوگوں کے پاس رہے گی۔
مگر اس کے بعد میں اس کو لینے آ جاؤں گا۔ شاذل نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہو؟ زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شاذل نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ پہلے قاتل سامنے آ جائے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہونا ہے۔ زین کندھے اچکا کر بولا۔ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اور ایک بات میں کلیئر کر دوں، سید شاذل شاہ کو اپنے راستے میں رکاوٹیں پسند نہیں، اسی لیے دھیان رکھنا ایسا نہ ہو پھر میں تمہیں لات مار کر اپنے راستے سے ہٹاؤں کسی گلی میں پڑے پتھر کی طرح۔ شاذل اس کے پاس تھوڑا جھکتا سپاٹ انداز میں کہہ کر بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ آروش کمرے میں آنا کلثوم بیگم نے پانی کا جگ اٹھا کر جاتی آروش کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھا تو کہا، آپ کو کام تھا؟ آروش ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ناراض ہو؟ کلثوم بیگم اس کو اپنے پاس بٹھاتی پوچھنے لگی۔ کیا میرا حق ہے ناراض ہونے کا؟ آروش نے الٹا ان سے سوال پوچھا۔ ان کے ایسا لہجہ مت اختیار کیا کرو، دل کٹ جاتا ہے۔ کلثوم بیگم نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ میرا اپنا دل کٹا ہوا ہے اماں سائیں۔ آروش اداس مسکراہٹ سے بولی۔ ہم نے تمہاری حقیقت چھپائی، اس میں ہماری مجبوری تھی بیٹا، کلثوم بیگم نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ کب تک سب کچھ اپنے تک محدود رکھو گی؟ دل میں جو کچھ ہے اس کو باہر کرو، یقین جانو جس سکون کی تلاش میں ہو وہ مل جائے گا۔ کلثوم بیگم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ مجھے کسی کی تلاش نہیں اور نہ میرے اندر کچھ ہے، اب میں چلتی ہوں۔ حریم کمرے میں اکیلی ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اگر کمرے میں کوئی ساتھ نہ ہو تو وہ ڈر جاتی ہے، آروش سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حریم کو اپنا عادی مت بناؤ آروش، یہ جو حالات اس پہ آئے اکیلے لڑنے دو، ورنہ وہ بس دوسروں میں پناہ تلاش کرتی رہے گی، خود کچھ نہیں کر پائے گی۔ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے، اچھا ہے وہ خود یہ لڑائی اس کی اپنی ہے، اچھا ہے وہ خود لڑے۔ کلثوم بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ معذرت اماں سائیں، وہ بچی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے، میں اس کو سہارا دے کر بے سہارا نہیں کر سکتی، اس نے سب کچھ اکیلے جھیلا ہے، اب ساتھ کی ضرورت ہے جو میں اس کو دوں گی، اور آپ فکر نہیں کریں، وہ میری عادی نہیں۔ پہلے اس کی باتیں درید لالا سے شروع اور ان پہ ختم ہوا کرتی تھیں، اور اب درید لالا کا ذکر بھول سی گئی ہے، بھول کے بھی ان کا ذکر نہیں کرتی۔ آروش سپاٹ لہجے میں بول کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ماہی سونے کے لیے لیٹنے والی تھی جب شاذل نے اس کو مخاطب کیا۔ جی کہیے۔ ماہی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں کسی ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں جاتے وقت تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ جاؤں۔ مجھے حویلی والوں پہ یقین نہیں، جانے وہ کیسا رویہ اختیار کرے میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ۔ آرو کو بھی اب اپنا ہوش نہیں ہوتا، ہر وقت حریم میں لگی ہوتی ہے۔ شاذل اپنی بات کہتا اس کو دیکھنے لگا جو جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، ماہی نے بس یہ کہا۔ وہ جس کنڈیشن میں تھی اس کو اپنے گھر جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تم شور ہو؟ شاذل کو اس کی بات عجیب لگی، مگر اس نے اپنی بات اس پہ مسلط کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ جی آپ نے خود ہی بولا تھا میں ونی میں آئی ہوں، حویلی والے مجھے اپنے گھر جانے نہیں دیں گے۔ ماہی اداس مسکراہٹ سے بولی۔ ہاں مگر اب سب کچھ کلیئر ہے، قاتل تمہارا بھائی نہیں، شاذل نے کہا۔ کیا آپ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ ماہی بدگمان ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، فضول بکواس نہیں کرو، میں نے اس لیے کہا کیونکہ تمہارا بھائی چاہ رہا تھا تم ان کے پاس آؤ۔ شاذل کو اس کی بات پہ غصہ آیا، تبھی سخت لہجے میں بولا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر میں یہاں سے گئی تو حویلی کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ماہی کو ایک پل کے لیے خیال آیا وہ شاذل کو ساری بات بتا دے، مگر اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ حویلی کے دروازے بے شک بند ہو جائیں تو پریشان مت ہونا، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ شاذل کا اشارہ اپنے اسلام آباد والے گھر کی جانب تھا جو ماہی اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیے گا، ماہی کچھ سوچ کر بولی۔ جو تم کو ہو، مگر پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر کوئی اور بات ہے جو تم کہنا چاہ رہی ہو تو بے جھجک ہو کر بول دو۔ شاذل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کو اعتماد بخشنے لگا۔ کوئی بات نہیں، ماہی خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتی بولی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ، پھر میں کوشش کروں گا اسپتال سے تمہاری رپورٹس لے کر اس کے بعد لاہور جاؤں۔ شاذل نے مسکرا کر کہا تو ماہی کا خون خشک ہوا۔ رپورٹس کو رہنے دے، میں ٹھیک ہوں، ماہی اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ رپورٹس لانی تو ضروری ہے نا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ شاذل کو اس کی بات عجیب لگی، مگر ماہی کا دل انجانے وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔
حریم نے کروٹ لے کر اپنے ساتھ لیٹی آروش کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ حریم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا تاکہ یقین ہو سکے آروش واقعی سو گئی ہے کہ نہیں۔ وہ ایک بات جان گئی تھی، آروش بہت محتاط ہو کر اس کے ساتھ سوتی تھی، اس کی ایک آہٹ پہ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جلدی آئیے گا، شاذل نے ماہی کے گھر کے باہر گاڑی روکی تو اس نے شاذل کی جانب رخ کیے کہا، میں یہی کوشش کروں گا، بس تم پریشان مت ہونا کیونکہ دیر سویر ہو سکتی ہے، بس دعا کرنا میرا مقصد پورا ہو جائے۔ شاذل نے مسکرا کر کہا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ جلدی آئیے گا، ماہی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ماہی میں ایک بار دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے تم بہت کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو۔ شاذل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، اگر کوئی بات ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی، ماہی نے زبردستی مسکراہٹ سے کہا۔ تو شاذل نے مزید اصرار نہیں کیا، وہ چاہتا تھا ماہی خود اس کو سب کچھ بتائے جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ماہی میری بچی، خدا کا شکر ہے تم اپنے گھر واپس آ گئی۔ بختاور بیگم ماہی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ شاذل لاہور گئے تھے تبھی مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں، ماہی نے جانے کیا جتانا چاہا، مگر سب اس کو دیکھ کر سب ہی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، اس سے ملنے لگے۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو، کیا کھاتی پیتی نہیں ہو؟ بختاور بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولی، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں نے بہت وقت بعد دیکھا ہے تبھی لگ رہا ہے۔ ماہی نے مسکرا کر کہا، میری بچی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ حشمت صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے، بالکل بھی نہیں، ماہی مسکرا کر کہتی ان کے سینے سے لگی، باقی سب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ حال درید شاہ اور آروش اس وقت ویٹنگ ایریا میں تھے۔ حریم کا چیک اپ ہو رہا تھا جس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے انتظار میں تھے۔ ڈاکٹر، حریم کیسی ہے؟ اس کو کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر باہر آئی تو درید بے چینی سے پوچھنے لگا، آپ دونوں میری کیبن میں آئیں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ کر بولی، جی بتائیں، کیا کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ آروش درید کے ساتھ کیبن میں آتی پوچھنے لگی، شی از ایکسپیکٹنگ۔ ڈاکٹر ان دونوں کو یہ خبر سناتے ہوئے کافی ناخوش نظر آ رہی تھی، جبکہ ان دونوں کے سروں پر تو کس نے بم گرایا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آروش کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ درید کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ از شی ان میرڈ؟ ڈاکٹر دونوں کے تاثرات جانچتی اپنا اندازہ لگانے لگی تو درید کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ آروش کو بھی ان کا ایسا پوچھنا پسند نہیں آیا تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، وہ شادی شدہ ہے، ہم بس اس کی عمر کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے سن کر، درید اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولا تھا۔ رائٹ، میں خود پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت کم عمر اور کمزور سی ہیں، ایسے میں ان کا پریگننٹ ہونا خطرے سے خالی نہیں، پر آپ لوگوں کی حیرانی سمجھ نہیں آئی، وہ اگر آپ لوگوں کو بھی چھوٹی لگ رہی ہے تو شادی کیوں کروائی اس کی اتنی جلدی؟ پھر یہ سب تو ہونا تھا نا، ابھی تو وہ خود بچی ہے، آج کل کہاں ایسے ہوتا ہے، قانونی حساب سے یہ جرم بھی ہے۔ ڈاکٹر باتوں سے ان کو کافی بے باک معلوم ہوئی، جبکہ آروش اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ ایک بالغ لڑکی ہے، پھر جرم کیسا؟ آروش نے سوال کیا تو درید نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم بہت خیال رکھیں گے حریم کا، آپ بس اس کی ڈائٹ کا بتا دیں، اس کے لیے کیا ٹھیک رہے گا اور کیا نہیں، درید سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ سب کو ان کا بہت خیال رکھنا بھی چاہیے ورنہ بہت کرائسس سے ان کو گزرنا ہوگا۔ خیر، میں کچھ سپلیمنٹس وغیرہ لکھ کر دے رہی ہوں اور ایک چارٹ بنا کر دوں گی، آپ کو وہ فالو کرنا ہوگا، ڈاکٹر اب کے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ اگر حریم کی جان کو نقصان ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ ہو؟ درید کی بات پہ آروش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر درید شاہ کو دیکھا تھا، جس کا انداز سرد سپاٹ تھا۔ لالا، آروش نے اس کو باز رکھنا چاہا، مجھے بات کرنے دو آرو، حریم کی ایسی کنڈیشن نہیں جو بیبی کا خیال رکھ سکے، میرے لیے سب سے پہلے حریم ہے۔ درید نے اس کا ٹوک کر کہا، کیا آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ کیوں مجھے ان کے ہسبینڈ کو سب کچھ سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ
کسی بھی کام میں کوتاہی نہ ہو۔ ڈاکٹر درید کی بات سن کر اس سے استفسار کرنے لگی۔ آپ پلیز یہ بتائیں جو میں نے پوچھا۔ درید نے ان کی بات نظر انداز کی۔ اگر آپ کا اشارہ ابارشن کی جانب ہے تو میں کلیئر کر دوں، یہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی معصوم کی جان نہیں لیتے۔ ڈاکٹر نے غصے بھرے لہجے میں کہا، ہمیں کوئی ابارشن نہیں کروانا، آپ بس احتیاطاً چیزیں بتائیں، ہم سب حریم کا بہت خیال رکھیں گے۔ آروش درید کو دیکھتی ڈاکٹر سے بولی، جی ٹھیک ہے، مگر ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کو ان کے پریگننٹ ہونے پہ ایشو ہے تو یہ سب سوچنا چاہیے تھا جب اس کی شادی کروا رہے تھے۔ یہ سب پہلے ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں بچیوں کی اتنی جلدی شادیاں نہیں ہوتی۔ آپ لوگ خود سوچیں، کیا 17-18 سال کی لڑکی کی شادی کروانا ایک درست عمل ہے؟ پریگننسی میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کئی لڑکیوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر دونوں کو دیکھتی بولی تو وہ دونوں خاموش رہے، کیونکہ کسی کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ آروش حریم کی جانب بڑھی جو روم میں تھی، اس بار تمہارا ٹرپ کافی لمبا نہیں گزرا؟ زوبیہ بیگم یمان کا وجیح چہرہ دیکھتی اس سے پوچھنے لگی جو ابھی لاہور سے آیا تھا۔ جی بس مصروفیت بہت ہو گئی تھی، وہاں 1-2 انڈسٹریز تھیں جہاں سے آفر ملی سانگز کی، ان کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا، پھر لاہور کا موسم خراب ہو گیا تھا، راستے بند ہو گئے تھے، اس لیے واپس آنے میں وقت لگ گیا۔ یمان ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا تھا، ہم نے تمہیں بہت مس کیا، تمہارے بنا گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ زوبیہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر بولی، اب تو یقیناً تم فری ہوگے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ جی فری ہوں، اور تھکا ہوا بھی، آرام کروں گا، یمان نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، آرام کرو، باتیں تو اب ہوتی رہیں گی، کمزور بھی لگ رہے ہو، اپنا خیال بالکل بھی نہیں کرتے۔ زوبیہ بیگم نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، کہاں کمزور ہے، اتنا ہٹا کٹا تو سامنے بیٹھا ہے۔ یمان کے کچھ کہنے سے پہلے دلاور خان بول پڑے، آپ ہی نظر لگانا میرے بچے کو۔ زوبیہ بیگم نے ان کو گھور کر کہا۔ دلاور خان نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ حریم آروش کمرے میں آئی تو حریم کو خاموش دیکھا، جس پر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حریم اپنی پریگننسی کی خبر جان گئی ہے۔ آپ کو پتہ چلا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حریم بنا آروش کی جانب دیکھے بولی، جانتی ہوں۔ آروش بس اتنا بولی، ہمیں لگ رہا ہے جیسے اللہ نے ہمیں ہمارے صبر کا اجر دے دیا اولاد کی صورت میں۔ حریم کی بات پہ آروش چونک کر اس کو دیکھنے لگی، وہ تو پریشان تھی کہ حریم یہ خبر جان کر شور مچائے گی، بچہ گرانے والی بات کرے گی، مگر اس کے تاثرات خوشگوار تھے اور بہت وقت بعد آروش نے دیکھے تھے۔ تم خوش ہو؟ آروش کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا۔ کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ہی ہمارا اپنا بچہ ہوگا، آپ ہی ہمارے وجود کا حصہ، آپ کو پتہ ہے نا ہمیں بچے کتنے پسند ہیں، پر اس بار تو ہمارا اپنا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہمیں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ حریم نے بتایا تو آروش کو وہ کوئی پاگل لگی۔ مجھے تمہاری خوشی سمجھ نہیں آ رہی۔ آروش اس کو کہے بنا نہ رہ سکی۔ کیوں آپی، کیا ہمارا خوش ہونا جائز نہیں؟ حریم نے پوچھا تو آروش اس کے ساتھ بیٹھی، ایسی بات نہیں، مگر وہ تابش کا بچہ ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا آپی، کسی اور کا نہیں، ہم اس کی پرورش کریں گے اور جی جان لگا دیں گے۔ بیٹی ہوگی یا بیٹا، بیٹے کو تابش کی طرح نہیں بنائیں گے اور نہ بیٹی کو کمزور بنائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اولاد کے لیے لوگوں کو ترستے ہوئے، مگر جب ہمیں بنا مانگے مل رہی ہے تو ہم ناخوش ہو کر کفر نہیں کریں گے۔ آپ خود کہتی ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو ہم نے اس بات کو اللہ کی رضا سمجھ کر خود کو راضی کر لیا ہے۔ ہم اس معصوم سے نفرت کیوں کریں جو سرے سے ہر بات سے انجان ہے، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں؟ ہم نے ایک بات سیکھی ہے، انسان سے محبت کرو گے تو رل جاؤ گے، مگر اللہ سے محبت کرو گے تو سنور جاؤ گے۔ ہمیں آہستہ آہستہ ساری بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد سے نواز رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو پالنے کی سکت بھی دیں گے۔ حریم اس کی بات کاٹ کر بولی تو آج وہ باتوں سے آروش کو لاجواب کر چکی تھی۔ وہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ حریم نے بیان کر دیا تھا۔ تم بدل گئی ہو حریم، آروش بس یہی بول پائی۔ اگر کسی اور وقت حریم یہ باتیں کرتی تو وہ خوش ہو جاتی، مگر آج جانے کیوں اس کو افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو حریم کی بچکانہ باتیں سننے کی عادت تھی، جس کی بات کی شروعات کسی سنگر سے شروع اور ایکٹر پہ ختم ہو جاتی تھی، اور آج اس کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر جانے کیوں اس کو دکھ ہوا تھا۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں آپی، حریم اداس سا مسکرائی۔
وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا، وہ ہم سفر تھا مگر اس نے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا، وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا۔ آمنہ ماہی کے کمرے میں آئی تو اس کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس خارج کی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس گمسم کھڑی تھی، جبکہ کمرے کا میوزک سسٹم آن تھا، جو یقیناً ماہی نے ہی آن کیا ہوگا۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں مگر عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا، وہ ہم سفر تھا۔ آمنہ چلتی ہوئی ماہی کے برابر کھڑی ہوئی، اس کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں تو اداس تھیں مگر چہرے پہ ایک انوکھی چمک تھی۔ ماہی کے ماں بننے والی خبر ان سب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ جو ماہی کے لیے خلا کا نوٹس تیار کروا رہے تھے، یہ خبر جاننے کے بعد تھم سے گئے تھے۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو سنائی نہ تھی، غزل بھی وہ جو کسی کو کبھی سنائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا، وہ ہم سفر تھا۔ تمہیں آج پھر جانا چاہیے۔ آمنہ کچھ دیر خاموش کھڑی ہونے کے بعد ماہی سے بولی، جس کو چپ لگ گئی تھی۔ کہاں؟ ماہی بنا اس کی جانب دیکھے بولی تھی۔ شاہ حویلی، آمنہ نے بتایا۔ ایک بار گئی تھی، چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ لالا اسلام آباد بھی گئے تھے مگر شاہزل پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ماہی کندھے اچکا کر بولی، اسلام آباد کو چھوڑو، اس بار حویلی جاؤ، دیکھنا کوئی کچھ نہیں کہے گا، آخر کو تم ان کو وارث دینے والی ہو۔ آمنہ نے اس کو حوصلہ دینا چاہا۔ ان کو ولی میں جانے والی لڑکی سے وارث چاہیے ہوتا تو کیا بات تھی۔ ماہی اپنی مذاق اڑاتی ہوئی بولی، ماہی پاگلوں جیسی باتیں نہیں کرو، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، تم یہ بات جتنا ان سے چھپاؤ گی اتنا تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور جاؤ حویلی۔ تم شاہ حویلی کی بہو ہو، حویلی پہ تمہارا حق ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اگر اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے۔ آمنہ نے اس بار سخت لہجے میں کہا، وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ماہی نے نیا خدشہ ظاہر کیا، مجھے تم پہ پہلے ہی بہت غصہ ہے ماہی، ایک تو تم نے اتنی بڑی بات اپنے شوہر سے چھپائی ہے، دوسرا تم اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہو۔ میں تمہارے لیے چادر نکالتی ہوں، جاؤ حویلی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا، چادر لاؤ، میں اکیلی جاؤں گی۔ ماہی نے کہا تو آمنہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ فجر یامین کو اسکول سے واپس لاتی گھر آئی تو اپنے گھر کے باہر ارمان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی یامین سے ملنے آیا تھا، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم پارک نہیں گئے۔ ارمان یامین کو اپنی گود میں اٹھاتا فجر کو دیکھ کر بولا، یامین اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، کہیں نہیں جائے گا، کھانا کھائے گا پھر آرام کرے گا۔ فجر نے سنجیدگی سے کہا تھا، نہیں ممی مجھے جانا ہے۔ ارمان کے کچھ کہنے سے پہلے یامین نے کہا تو ارمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جبکہ فجر نے اس کو گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں سیر سپاٹے کرنے کی، فجر دو ٹوک کہتی ارمان سے یامین لینے لگی، مگر ارمان نے جلدی سے یامین کو پیچھے کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں ضد کر رہی ہیں؟ خود تو معصوم کو پاس والے پارک تک نہیں لے کر جاتی اور مجھے بھی منع کر رہی ہیں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، اس کا ہی لحاظ کر لیں۔ ارمان کو آج فجر کا انداز پسند نہیں آیا تو کہا، یامین وہ میرا بیٹا ہے،
میرا بیٹا ہے، میری مرضی ہے جو کچھ کروں، تم اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہے۔ اور رہی بات دور سے آنے کی تو اپنی مرضی سے آتے ہو، میں نہیں آنے کا کہتی آنے کے لیے۔ فجر بے رخی سے بولی، آپ بھی کہہ کے دیکھ لیں، سچی بھاگا بھاگا آؤں گا۔ ارمان شرارت سے بولا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم بس جاؤ یہاں سے۔ فجر نے اس کو آنکھیں دکھائی، ہم تو پارک جائیں گے، اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ ارمان بھی اپنے نام کا ایک تھا، بھاڑ میں جاؤ تم، مجھے میرا بیٹا واپس کرو۔ فجر زج ہوتی اس کی ایک ہی رٹ پہ بولی، ٹھیک ہے، اب آپ نے خود اجازت دی ہے تو ہم چلتے ہیں۔ ارمان اتنا کہتا باہر کی جانب بڑھنے لگا تو فجر فوراً سے ان کے راستے میں حائل ہوئی۔ کہاں؟ فجر نے آنکھیں چھوٹی کی اس کو گھورا، آپ نے جو کہا ابھی بھاڑ میں جاؤ تو میں بس وہیں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ارمان معصوم شکل بنائے بولا تو یامین کھی کرنے لگا، تم جہنم میں جاؤ یا بھاڑ میں، مگر مجھے میرا بیٹا واپس کر کے جاؤ۔ ارمان غصہ مت دلاؤ، فجر نے سختی سے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو غصہ دلانے کی، وہ ہر وقت آپ کی ناک پہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ارمان، فجر نے جتنے غصے سے اس کا نام لیا ارمان نے اتنے ہی پیار سے کہا تو فجر جھنجھلا اٹھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جہاں جانا ہے جاؤ میری بلا سے۔ فجر زج ہوتی کہتی اندر جانے لگی، جب ارمان نے مزید آگ لگائی، دفع کیسے ہو جاؤں، آپ ایڈریس سینڈ کریں یا چھوڑ آتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ارمان کی بات پہ فجر نے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تو ارمان نے یامین کو باہر لے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ حویلی کے دروازے بند بھی ہو جائیں تو پریشان مت ہو، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ ماہی جیسے تیسے کر کے حویلی میں داخل ہوئی، مگر اس کے کانوں میں بار بار شازل کی آوازیں گونجنے لگیں تو اس کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھیں۔ آپ نے تو میرے لیے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا شازل، ماہی نے بے ساختہ تصور میں شازل سے شکوہ کیا۔ تبھی شبانہ کی نظر اس پہ پڑی تو دندناتی اس کے سر پہ نازل ہوئی۔ تم یہاں پھر آئیں؟ شبانہ نے بڑی سی چادر میں چھپے ماہی کے وجود کو دیکھ کر چنگاڑتی آواز میں کہا، مجھے شازل سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ، مجھے بہت ضروری بات بتانی ہے انہیں۔ ماہی نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر کہا، او بی بی، نہیں ہے وہ یہاں، اور تم پہلی فرصت سے یہاں سے نکلو ورنہ دھکا دے کر باہر کروں گی۔ شبانہ اس کا بازو دبوچتی بولی، شازل اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، آپ پلیز بتائیں وہ کہاں ہیں، مجھے بہت ضروری بات بتانی ہے انہیں، میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پلیز مجھ پر رحم کریں، میرا ملنا شازل سے بہت ضروری ہے۔ ماہی نے روتے ہوئے منت کی، جبکہ اس کی بات پہ شبانہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، شبانہ چیخی۔ بکواس نہیں ہے، سچ ہے، میں پریگننٹ ہوں 2 ماہ سے، خدا را میری بات پہ یقین کریں اور بتائیں شازل کہاں ہے۔ ماہی پھوٹ پھوٹ کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جانے کس کا گند ہمارے بیٹے پہ تھوپ رہی ہے یہ بدبخت۔ فردوس بیگم جو ابھی آئی تھی اس کی بات سنتی بالوں سے پکڑ کر بولی، جس کی تکلیف سے وہ کراں اٹھی، مگر اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف شازل کے غائب ہو جانے پہ تھی۔ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا جو اس سے ایک بار اتنے وقت میں رابطہ تک نہیں کر پایا تھا۔ مجھ پہ بہتان لگاتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ ماہی افسوس بھری نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی، اچھا بی بی، ہم بہتان لگا رہے ہیں تو یہ بچہ پہلے تو ظاہر نہیں تھا، جب تو اپنے ماں کے گھر گئی تو یہ بچہ اچانک ظاہر ہو گیا۔ فردوس بیگم کی اس قدر گھٹیا بات پہ ماہی کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ میں آپ میں سے کسی کے سامنے جواب دے نہیں، مجھے بس شازل سے بات کرنی ہے۔ ماہی اپنے آنسو صاف کرتی ان سے بولی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شبانہ ابھی کچھ کہنے والی تھی جب کلثوم بیگم فاریہ بیگم کے ساتھ ہال میں آتی اور روبدار آواز میں پوچھنے لگی تھیں،